رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، زید ابن حارثہ، آگے اس کا نام آیا ہے۔ یہ زید اصلاً رومی النسل تھے، والدہ کے ساتھ بازار گئے تھے، وہاں ڈکیتی پڑ گئی اور اس کی والدہ ایک طرف اغوا کی گئی اور اس کو دوسری طرف۔ والدہ تو دوبارہ مل گئی جلدی، لیکن زید کو لا کر مکے کے بازار میں بیچا، خدیجہ الکبریٰ نے خریدا اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کے آزاد کر دیا۔ آپ نے جو حدیث میں کہا میرے ساتھ حر و عبد، ایک آزاد آدمی ابو بکر، ایک غلام، یہی زید مراد غلام، شروع کا ایمان لانے والا۔ یہ بہت بڑے خاندان کا آدمی تھا، اور جب ان کے خاندان کو پتہ چلا کہ وہ اس طرح اغوا کیا گیا تو ان کے والد اشعار پڑھتے تھے اور اس میں روتے تھے۔ بقیت علی قید ولم ادر ما فعل احی فیرجا مات دونہ الجل، میں نے اپنے زید پر رونا کیا اور مجھے پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کہ زندہ ہے امید رکھوں یا آ گئی اس کو موت۔ فواللہ ما ادری وان كنت سائلا اغالک سہل الارض ام غالک الجبل، خدا کی قسم مجھے میں نہیں جانتا، اگرچہ میں سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ پہاڑوں میں بندھے ہوئے ہیں یا کسی ہموار زمین میں ہیں۔ بچہ جب گم ہو جائے ماں باپ اس طرح واویلا کرتے ہیں۔ فیا لیت شعری هل لک الدہر رجعت فحسبی من الدنیا رجوعک لی بحیل، اے کاش کے زمانے میں ایک دفعہ آپ مجھے خیریت سے ملے، میری پوری زندگی کا یہ ارمان کافی ہے۔ تذکرنی الشمس عند طلوعها وتعرض ذکراه اذا قارب الطفل، صبح جب سورج نکلتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ میرا زید کہاں ہوگا، اور جب بچے کو دیکھتا ہوں بڑے ہونے لگتے ہیں تو میں کہتا ہوں میرا زید بھی زندہ ہوتا تو وہ بھی بالغ ہو چکا ہوتا۔ وَإِنْ هَبَّتِ الْأَرْوَاحُ هَيَّجْنَ ذِكْرَهُ، جب تیز ہوائیں چلتی ہیں مجھے پھر یاد آتا ہے کہ میرا بیٹا ہواؤں میں پھنسا ہوگا یا محفوظ برا ہوگا۔ فَيَا طُولَ مَا حُزْنِي وَمَا وَجَلْ، اے نہ ختم ہونے والا غم اور میری حالت۔ سَأَعْمَلُ نَفْسَ الْعِيسِ فِي الْأَرْضِ جَاهِدًا وَلَا أَسْأَمُ التَّطْوَافَ أَوْ تَسْأَمُ الْإِبِلِ، میں اور بھی زمین میں چکر کاٹتا رہوں گا زید کی تلاش میں۔ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ میں تھک گیا، اگر کہ اکثر اونٹنیاں تھک گئی۔ حیاتی اوتاتی علی منیتی وکل امرئ فان وان غرہ الرجل، اگر میں مر گیا تو مرتے بھی ہے، ہر انسان فانی ہے، ایک نہ ایک دن اس نے جانا ہے۔ وَأُوصِي بِهِ قَيْسًا وَأَمْرًا كِلَيْهِمَا وَأُوصِي يَزِيدًا ثُمَّ مِن بَعْدِهِ جَبَلٌ، اور میں اپنے بیٹے قیس اور عمر کو اور ان کے بیٹے یزید اور جبل کو بھی یہ تاکید کروں گا کہ میرے بیٹے زید کی تلاش جاری رکھو۔ یہ اشعار، ان پر انعامات سب کچھ خوانوں کو یاد ہو گئے۔ حضرت زید جوان ہو گئے تھے، مکہ مکرمہ میں ایک قافلہ آیا تھا بازار میں، زید کچھ خریدنے گئے، وہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے اشعار شروع کیے زید کہو، جب انہوں نے اشعار ختم کیے زید نے جواب دیا، اور اشعار میں جواب دیا۔ احن الی قومی وان کنت نائیا بانی قتیل البیت عند المشاعر، میں بھی اپنے خاندان کے لیے تڑپتا ہوں، اگرچہ میں بہت دور ہوں، میں بیت اللہ کے پاس بہترین مکان پہ ہوں۔ فَكُفُّوا مِنَ الْوَجْدِ الَّذِي قَدْ شَجَاكُمُ، اس غم کو ختم کرو جس نے تمہارے ہڈیوں کو چھانا۔ وَلَا تَعْمَلُوا فِي الْأَرْضِ نَفْسَ الْأَبَائِرِ، زمین میں اور تکلیفیں نہیں اٹھاؤ۔ فَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ فِي خَيْرِ أُسْرَةٍ كِرَامٍ بَعْدَ كِرَامِ الْكَابِرِ، میں ایک ایسے خاندان میں ہوں، خدا کا فضل ہے جس جیسے خاندان کسی نے دیکھا نہیں ہوگا۔ یعنی حضرت کی خدمت میں
مختصر تاریخ دمشق جلد 9 صفحہ 125. یہ اشعار اونٹ والے نے سنے اور وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور روح بھاگا. حضرت زید کے والد کو بتایا کہ اس طرح میں نے مکے کے بازار میں یہ اشعار پڑھے. ایک نوجوان اس رنگ ڈنگ کا اشعار سننے کھڑا ہو گیا اور جب میرے اشعار پورے ہوئے یہ 4 شعر اس نے پڑھے تو زید کے والد نے 100 اونٹ تو اسی وقت اس کو پکڑوایا کہ یہ کتھا تو لے جائے کہ آپ نے مجھے بیٹے کے زندہ رہنے کی خبر لے آئے کہ وہ حیات ہے. اور پھر زید کے 2 ماموں اور چچوں کو ساتھ کر کے بہترین وفد کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ کی خدمت میں کہا ہم نہ غلام ہیں اور نہ ہم بازاروں میں بکے ہیں. یہ ظالموں نے دشمنوں نے ظلم کیا ہے. ہم معافی مانگنے آئے. آپ جتنے پیسے چاہے ہم دیں گے. آپ ہمارے بیٹے کو چھوڑیں. آپ نے فرمایا وہ غلام نہیں آزاد ہے. وہ جانا چاہے میری اجازت ہے. زید نے آپ سے درخواست کی کہ حضرت مجھے چند لمحوں کے لیے ان سے بات کرنا ہے, اجازت چاہیے. آپ نے کہا لے چلو. ان کو لے کے ایک طرف گئے اور ان کو بٹھایا. ان سے کہا یہ نبی آتے زبان ہے, ان کو تلاش میں بڑے بڑے انبیاء دنیا سے گزرے ہیں. یہاں سے کوئی جاتا نہیں, یہاں آئیں گے. یہ دماغ سے نکالو. میں وہی تمہارا بیٹھ دیتا ہوں اور سب تکلیفیں مصیبتیں ختم ہے. اب بڑی تکلیف اور مصیبت یہ کہ تم جلدی ایمان لاؤ. ان کو واپس لا کے حضرت کی خدمت میں بٹھا کے کلمہ پڑھوایا. آپ ہنس پڑے. آپ نے فرمایا وہ گمشدگی کی تلاش میں تھے اور وہ خود ایسی دولت پا گئے جس کی نظیر دونوں جہانوں میں نہیں. ان کو کلمہ پڑھوایا. حضرت زید سے کہا کہ ان کے ساتھ چند قدم لے لو. فلما قضى زید منها وطرا, چونکہ اس پر بڑا صدمہ گزرا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی تسلی کی. اس کا نام قرآن میں لیا, ورنہ ان کے علاوہ کسی صحابی کا قرآن میں نام نہیں ہے. سب کا ایمان ہے, انجام ہے, بہترین مقام ہے, انعام ہے, لیکن نام کسی کا نہیں ہے, صرف حضرت زید کا ہے. حضرت زید کے ساتھ ایک تکلیف اور پیش آئی. وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی زینب بنت جہش, بہت بڑے خاندان کی عورت تھی. آپ کے حکم پر زید کا اور ان کا نکاح ہوا. زید اگرچہ اصلی نسل تھے مگر مشہور غلام تھے. کبھی کبھی وہ غصے ہو جاتی تھی. وہ کرشیہ تھی, ہاشمیہ تھی, عدنانیہ تھی, مکیہ تھی, اور کہتی تھی تو غلام تھا بازاروں کا. پیغمبر بیچ میں آئے, یہ بڑے خفا ہوتے تھے. روز آگے کہتے چھوڑتا ہوں جی, چھوڑتا ہوں جی. آپ کہتے ہیں اتق اللہ امسک علیک زوجک. آپ کو یہ خوف تھا کہ یہ نکاح اگر ٹوٹ گیا تو زینب کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کرے گا, کہ یہ منحوس ہے. اور دوسری طرف اس دوران زید آپ کا لیپالت کہلاتا تھا, منہ بولے بیٹا. اور زمانے جاہلیت میں منہ بولے بیٹا اپنے بیٹے جیسا سمجھا جاتا, اور اس کی بیوی اپنی بہو کی طرح حرام سمجھی جاتی. اس رسم کو بھی خدا نے ختم کرنا تھا, لیکن حضرت کو بہت خوف تھا کہ کہیں اس سے غلط پروپیگنڈے پیدا نہ ہو جائے. چنانچہ آپ لوگوں کے لحاظ میں اس سے بچتے تھے کہ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو علاج یہی ہے اور بڑی مصیبت ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا واللہ مبدی, اللہ نے اس کو کھول کے رکھنا تھا. حضرت زید نے اس کو طلاق دے دی, اور طلاق دینے کے بعد پھر زینب کا نکاح پیغمبر کے ساتھ آسمانوں میں ہوا. جبریل آیا اور آپ کو کہا آسمانوں پر آپ کا نکاح پڑھ لیا گیا. اور حضرت زینب کے نکاح کے ساتھ ہی جزیرے میں ایک ماتم مچ گیا کہ بہو کے ساتھ نکاح ہوا. قرآن نے اس لیے پہلے کہا منہ بولے بیٹا تمہارا بیٹا نہیں, اس کی بیوی تمہاری بہو نہیں, اس لیے کہ آپ کے اور ان کے درمیان نکاح بالکل جائز ہے. اور اس کو اپنا بیٹے جیسے سمجھنا یا اس کی بیوی کو اپنی بہو جیسے حرام سمجھنا, دونوں غلط اور وقت کے مفاسد اور معاشرے کی تباہیاں ہیں. احزاب صورت اس میں آئی ہے کہ یہ ختم ہو جائے. دوبارہ دیکھیں, وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي, یاد کرو جب آپ فرماتے تھے اس شخص سے انعم اللہ علیہ کہ احسان کیا تھا اللہ نے اس پر, وانعمت علیہ اور آپ نے امسک علیک زوجک روک لے اپنے پاس بیوی کو, زینب بنت جہش کو. واتق اللہ, اللہ سے ڈرو یعنی طلاق مت دو. وتخفی فی نفسک, آپ چھپا رہے تھے دل میں کہ اگر یہ نکاح ٹوٹ گیا تو اس کا علاج بغیر میرے ساتھ نکاح کے نہیں ہوگا. واللہ مبدیہ, کہ اللہ اس کو کھولنے والے تھے. وتخشى الناس, آپ لوگوں سے ڈرتے تھے یعنی لحاظ کرتے تھے. واللہ حق ان تخشى, اور اللہ حقدار ہے کہ اس سے آپ ڈرے. فلما قضى زید منها وطرا,
جس وقت پورا کیا زید نے اس سے اپنا کام، یعنی زید کا نکاح ختم ہو گیا، زوجنا کہا ہم نے آپ کے نکاح میں دی، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج تاکہ نہ رہے مسلمانوں پر پابندی، فی ازواج ادعیائہم بیویوں کے بارے میں منہ بولے بیٹوں کی، اذا قضوا منہن وطرا جب وہ پورا کرے ان سے حاجت، یعنی ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیوی ابھی جب منہ بولے بیٹوں سے فارغ ہو جائے تو ان کے نکاح میں آئے گی۔ لے پالک کا مسئلہ ختم، اسلام میں لے پالک کی کوئی حیثیت نہیں، یہاں تک کہ جن عورتوں نے پالا ہے ان سے پردہ ہوگا، ان کے ساتھ نکاح ہوگا۔ صورت بہتر یہی ہے کہ بچہ گود لے، اپنی محرمہ بہن بیٹی بھتیجی کا دودھ پلائے تاکہ وہ عزیز قریب بنے اور آئندہ کے لیے پردہ نہ رہے، اس کے بغیر قیامت ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اللہ کا یہ فیصلہ ہو کے رہا، مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ نہیں ہے نبی پر اعتراض، فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ وہ جو فرض کیا اللہ نے ان کے لیے، اللہ نے اجازت دی، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل یہ عادت خداوندی ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزرے، وکان امر اللہ قدرا مقدورا اور ہے فیصلہ خدا کا ہو کے رہنے والا، قدرا باندازہ، مقدورا پہلے سے طے شدہ۔